السلام علیکم۔ آج کی کہانی گاؤں کی رات کا راز۔ گاؤں کی رات ہمیشہ سے پرسرار سمجھی جاتی رہی۔ لوگ اندھیروں میں چھپے رات سے خوف زدہ محسوس ہوتے تھے۔ ہمیشہ چاندنی بھی اس رات زیادہ اداس رہتی تھی، اداس دکھائی دیتی رہی۔ ہوا میں خاموشی کے ساتھ عجیب سے سسراہٹ تھی۔ کتے دور کہیں بھونک رہے تھے، جیسے کسی خطرے کا اعلان کر رہے ہوں۔ ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ چراغوں کی لو بھی آج کچھ کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ کہتے آج کی رات عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جو پردہ ہٹتا ہے رازوں سے، اور سچ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس گاؤں کا نام نور پور تھا، جو بہت پرانا خاموش گاؤں سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سادہ تھے مگر دلوں میں کئی کہانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ انہی کہانی میں ایک کہانی سب سے زیادہ خوفناک تھی، جس کا تعلق پرانی حویلی سے تھا، جو گاؤں کے کنارے موجود تھا۔ برسوں سے ویران وہ حویلی دن میں ڈراؤنی لگتی تھی، مگر رات کو اس کے سامنے بھی انسان کاٹ کھانے جیسے محسوس کرتے تھے۔ کسی زمانے میں وہ حویلی ایک رئیس خاندان کی ملکیت تھی، جس پہ ایک اندھوناک واقعہ ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس رات قتل ہوا تھا، اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ خاندان بکھر گیا، حویلی پر ویرانی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ کوئی بھی اس حویلی کے قریب رات میں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مگر آج کی رات کچھ مختلف تھی۔ آج رمضان نامی نوجوان نے اس حویلی کا راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ رمضان گاؤں کا بہادر سمجھا جاتا تھا۔ وہ کم عمر مگر جرأت مند تھا۔ اس کے دل میں خوف کم، تجسس زیادہ تھے۔ اس نے کئی بار بزرگوں سے اس حویلی کے بارے میں سوالات کیے تھے، مگر بار بار خاموشی ملی۔ آج اس نے حقیقت جاننے کا ارادہ کیا۔ جب وہ رات گہری ہوئی تو رمضان نے اپنا لالٹین اٹھایا اور آہستہ آہستہ حویلی کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدموں کی آہٹ خاموش راستے پر گونج رہی تھی۔ درختوں کے سائے اسے ڈراتے محسوس ہو رہے تھے، مگر وہ ہمت باندھ کر آگے بڑھتا رہا۔ قریب پہنچ کے اس نے دیکھا کہ حویلی کے دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا، مگر دروازہ ہلکی سی دھکیل پر چرچرا کر کھل گیا۔ اس آواز سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لالٹین اونچی کی اور اندر قدم رکھا۔ حویلی کے اندر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کسی نے سانس لی ہو۔ دیواروں پر پرانی تصویر لٹک رہی تھی، جس کے چہرے اندھیرے میں دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ فرش پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، جو قدموں کے نشان واضح کر رہے تھے۔ رمضان کو یہ محسوس ہوا جیسے کوئی اس سے پہلے بھی یہاں آیا ہو۔ اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، یہ قدموں کے نشان کن کے ہیں؟ اچانک دور کسی کمرے سے ہلکی سی آواز ہے، جیسے کسی نے دروازہ آہستہ سے بند کیا، اور رمضان کا دل زور سے اچھل پڑا۔ اس نے کان لگا کر سنا، مگر پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ ہمت کر کے اس سے بڑھا، اور قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کمرے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کا ڈھکن ہلکا سا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں چھوڑ دیا ہو۔ رمضان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈھکن اٹھایا۔ اندر ایک پرانی ڈائری رکھی ہوئی تھی، جس کے اوراق زرد ہو چکے تھے۔ اس لیے پہلا صفحہ کھولا تو اس پر ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی، جو کئی برس پرانی تھی۔ رمضان کو اندازہ ہوا کہ یہ اس رات کی تحریر ہے جو ثانیہ پیش آیا تھا۔ وہ سانس روک کر پڑھنے لگا۔ ڈائری میں لکھا تھا، آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے۔ مجھے ہر طرف سے موت کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ میں نے وہ راز جیسے جاننا گناہ تھا۔ اس لمحے رمضان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ اب اس راز کے قریب پہنچ چکا ہے جس نے خاندان کو تباہ کر دیا۔ اچانک پیچھے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رمضان بری طرح چونک پڑا۔ چیخ اس کے گلے میں ہی رک گئی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر افسوس تھا۔ بوڑھے نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، یہ راز جاننا تمہارے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ رمضان نے لرزتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ بوڑھے نے آہ بھری کہا، میں اس حویلی کا آخری محافظ ہوں، اور وہ راز جو تم تلاش کر رہے ہو وہ گاؤں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بوڑھے کی آواز میں عجیب سی کپاہٹ تھی، جیسے وہ کئی برسوں کا بوجھ آج اتارنا چاہتا تھا۔ رمضان نے ڈائری مضبوطی سے تھام لی۔ بولا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں، چاہے جو بھی قیمت چکانا پڑے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا، بیٹا، سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سچ انسان سے سب کچھ چھین لیتا ہے، مگر پھر بھی وہ سچ ہی رہتا ہے۔ رمضان خاموشی سے سرفراتا ہوا بوڑھے کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چل پڑا، اور ایک تنگ راہداری تک تھی، جس کے دونوں طرف دروازے
بند تھے. ہر دروازے کے ساتھ ایک در بھری کہانی چھپی ہوئی تھی، جیسے دیواریں کچھ کہنا چاہتی مگر بول نہیں پا رہی تھی. بڑے دروازے کے سامنے رکا، آہستہ سے کنڈی گھمائی اور دروازہ چچرا کر کھل گیا. ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں ٹوٹی چارپائی اور مٹی سے بھرا ہوا مٹکا رکھا ہوا تھا. بوڑھے نے کہا یہی وہ کمرہ ہے جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا. رمضان نے حیرت سے آس پاس دیکھا، پوچھا یہاں کیا ہوا تھا. بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا. اس حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زرمینا تھا. وہ اس گاؤں کی سب سے خوبصورت اور نیک دل لڑکی سمجھی جاتی تھی. ہر آنکھ میں اس کی عزت تھی اور اس کی خوبصورتی کچھ لوگوں کے دلوں میں حسد بھی جگا رہی تھی. وہ رئیس خاندان کی اکلوتی بیٹی بھی تھی. اس کا رشتہ شہر کے طاقتور آدمی سے طے کر دیا گیا تھا، مگر زرمینا کسی اور سے محبت کرتی تھی. وہ ایک غریب مگر سچا نوجوان تھا جس کا نام سلیم تھا. دونوں ایک دوسرے سے کو دل سے چاہتے تھے، مگر ان کی محبت خاندان کو مطمئن نہ تھی. ایک دن زرمینا نے ہمت کر کے سچ سب کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کی یہ ہمت اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی. اس وقت گھر میں شدید لڑائی ہوئی، آوازیں چیخوں میں بدل گئی اور پھر اچانک خاموشی چھا گئی. جب لوگ کمرے میں پہنچے تو زرمینا خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی. سب لوگ ساکت رہ گیا، مگر آخر کسی کو معلوم نہ ہو سکی قتل کس نے کیا تھا. یہ راز اسی حویلی میں دفن ہو گیا تھا. رمضان کا جسم سن ہو گیا اور اس نے دھیمی آواز سے پوچھا پھر سلیم کا کیا ہوا. بوڑھے نے کہا سلیم پر الزام لگایا گیا کہ گاؤں کے لوگوں نے بغیر مکمل تحقیق اسے مجرم مان لیا. اسے قید کر دیا گیا اور زرمینا کی میت کو اس حویلی کے صحن میں دفن کر دیا گیا. اس کے بعد خاندان ٹوٹ بکھر گیا اور یہ حویلی ویران ہو گئی. رمضان کے دل میں غصہ اور دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. اس نے کہا مگر اصل قاتل کون تھا. بوڑھے نے نظریں جھکا کر اصل قاتل آج بھی زندہ ہے، وہ اس گاؤں میں معزز سمجھا جاتا ہے. رمضان چونک اٹھا. اس نے بے اختیار ہو کر پوچھا وہ کون ہے. بوڑھے نے کہا اس کا نام میں آج بھی زبان پر نہیں لا سکتا، مگر جب وہ راز سامنے آئے گا تم خود پہچان جاؤ گے. رمضان نے ڈائری کا ایک صفحہ پڑھنا شروع کیا. اس میں لکھا تھا کہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. قاتل ایک تھا مگر دنیا نے کسی اور کو سزا دی. اگر کبھی یہ تحریک کسی سچے آدمی کے ہاتھ لگے تو وہ ضرور انصاف قائم کرے گا. رمضان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اسے یقین ہو گیا یہ ڈائری سچ کی سب سے بڑی گواہ ہے. اچانک باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں جیسی آواز آئی. دونوں چونک گئے. بوڑھے نے گھبرا کر کہنے لگا کوئی ہماری موجودگی جان چکا ہے. رمضان نے تیزی سے لالٹین بجھائی. دونوں اندھیرے میں کھڑے ہو گئے. کچھ قدم کی آواز سنائی دی، وہ آہستہ آہستہ آ رہی تھی. پھر دروازہ زور سے کھلا. کسی نے بھاری آواز میں پکارا کون ہے وہاں. ایک لمحے کو پورا کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا. رمضان کی سانسیں تیز ہونے چکی تھی. اس کے ہاتھ میں ڈائری پسینے سے بھیگ چکی تھی. بوڑھے نے اس کے کان میں سرگوشی کی اگر وہ ہمیں دیکھ لیں گے تو سب ختم ہو جائے گا. اچانک لالٹین کی روشنی دوبارہ چلی اور لمبا چوڑا آدمی سامنے کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں سختی اور چہرے پر غرور واضح تھا. وہ گرج آواز میں بولا تم یہاں کیا کر رہے ہو. رمضان نے دل کو مضبوط کیا. ہم سچ کی تلاش میں آئے ہیں. وہ آدمی ہنسا بولا اس حویلی میں صرف خاموشی دفن ہے، سچ نہیں. بوڑھے نے کانپتی آواز میں کہا سچ کو دفن کیا جا سکتا مگر ختم نہیں کیا جاتا. وہ آدمی اچانک غصے میں آ گیا. اس نے کہا تم دونوں کو یہاں سے زندہ واپس جانے نہیں دوں گا. رمضان کو اندازہ ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر بوڑھے نے کیا تھا. اچانک باہر سے لوگوں کی آواز آنے لگی. کسی نے گاؤں میں شور مچا دیا. اس آدمی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے لگا. رمضان نے موقع غنیمت جان کر ڈائری اٹھائی اور بھاگ کر نکلا. بوڑھا بھی اس کے پیچھے تھا. دونوں دوڑتے ہوئے حویلی سے باہر نکل آئے اور پورا گاؤں اب جاگ چکا تھا. لوگ مشورے لے کر اس طرف آ رہے تھے. رمضان نے بلند آواز میں سب کو بلا لیا اور کہا آج سب کے سامنے آئے گا. لوگ حیران ہو کر جمع ہو گئے. رمضان نے ڈائری کے اوراق بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا. لفظ کے ساتھ قاتل کا چہرہ زرد پڑھنا شروع ہو گیا. آخر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا. اعتراف جرم کر لیا. وہی طے کیا تھا جس سے زرمینا کا رشتہ طے ہوا تھا. لوگوں پر جیسے بجلی گر گئی. برسوں پرانا ظالم ایک آج بے نقاب ہو چکا تھا. گاؤں والوں کی آنکھیں نرم ہو گئی تھی. سلیم بے گناہ ثابت ہو چکا تھا. بوڑھا خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا اے زرمینا آج تجھے انصاف مل گیا. رمضان کے دل میں عجیب سی ٹھنڈک اتر آئی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور جان چکا تھا کہ سچ نے
اگرچہ دیر سے صحیح مگر اپنے راستہ بنا ہی لیا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ سخت سپنے میں کھڑے ہوئے تھے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ برسوں کا معزز انسان ایک قاتل نکلے گا۔ عورتیں رونے لگیں اور مردوں کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ سلیم کو جیل سے بلوا لیا گیا اور وہ کانپتے ہوئے قدموں سے مجمع کے درمیان آیا۔ کسی کو اس پر نظر اٹھانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ رمضان نے ڈائری اس کے ہاتھ میں دی اور کہا، یہ تم گواہی ہے، یہ تمہاری بیگم کی گواہی ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بولا، یا اللہ، تو نے آخر کار میری فریاد سن لی۔ قاتل کو لوگوں کے حوالے کر دیا گیا۔ بوڑھا وہیں بیٹھ گیا جیسے برسوں کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ رمضان اس کے پاس جا کر بیٹھا، اور آپ پرسکون ہو جائیں، اب آپ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میرا فرض آج پورا ہو گیا۔ لوگوں نے زرینہ کے قدم پر دوبارہ فاتحہ پڑھی اور سلیم کو عزت کے ساتھ گاؤں میں واپس بسایا گیا۔ گاؤں کی فضا جو برسوں بوجھل تھی، آج پہلی بار ہلکی ہو رہی تھی، جیسے اندھیرے چھٹنے شروع ہو گئے تھے۔ قاتل کو شہر کے حوالے کر دیا گیا اور اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا۔ رمضان اب گاؤں کے بچوں کے لیے ایک ہیرو بن چکا تھا۔ سب اس کی بہادری خود سے سناتے تھے، مگر رمضان کے دل اب بھی اس رات کے سائے محسوس کرتا تھا۔ وہ بار بار حویلی کی طرف دیکھتا تھا جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ بوڑھے نے اس ویران حویلی میں آخری وقت رات گزاری اور صبح خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا، جیسے اپنا قصد چکا کر چلا گیا ہو۔ رمضان نے اس کی قبر پر بھی یہی کہا کہ سچ کبھی مر نہیں سکتا، چاہے دفن ہی کیوں نہ ہو جائے۔ چند ماہ بعد حویلی کو گرا دیا گیا اور وہاں ایک چھوٹا سا اسکول بنا دیا گیا تاکہ علم کی روشنی ہمیشہ اندھیروں پر غالب رہے۔ سلیم نے غریبوں بچوں کو تعلیم کے لیے چندہ دینا شروع کر دیا تاکہ وہ کسی اور ظالم کے شکار نہ ہوں۔ گاؤں کی راتیں آج بھی خاموش ہوتی، مگر وہ پرسرار خوف اب ختم ہو چکا تھا۔ لوگ اب سکون کی نیند سوتے تھے، رونقیں بحال ہو گئی تھیں، شادی بیاہ پھر سے ہونے لگے، گاؤں کے چہرے مسکراہٹ سے بھر گئے تھے۔ رمضان اکثر بچوں کو یہی کہانی سناتا اور کہتا کہ سچ کا راستہ مشکل ہوتا ہے مگر انجام حسین ہوتا ہے۔ بچے حیرت سے سنتے، عہد کرتے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے۔ گاؤں کی وہ رات اب ایک داستان بن چکی تھی، جو ہر دل میں ایک سبب بن گئی تھی کہ ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سچ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ جب آتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ گاؤں کے حویلی کے ملبے پر آج بھی بچوں کی ہنسی گونجتی ہے، جیسے زرمینہ کی روح کو سکون مل گیا ہو۔ رمضان جب بھی اسکول کے سامنے سے گزرتا ہے، وہ خاموشی سے ایک دعا کر لیتا ہے، مسکرا دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ اطمینان ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس رات کے بعد نور پور واقعی نور والا گاؤں بن گیا، جہاں اندھیروں کا ہمیشہ کے لیے شکست ہو چکی تھی۔